علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اگر تم دین کو چھوڑ دو، دین سے مرتد ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم، ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کسی قسم کی کسی کی نیکی پر چلنے میں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ اہل ایمان کے اوپر نہایت ہی ان کا معاملہ نرمی والا، عاجزی والا ہوگا، اور کافروں کے اوپر وہ سخت ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعرض الاعمال، ہر بندے کے اعمال ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ مشرک نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو پر ایمان لانے والا، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے والا ہے، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ الا کانت رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، اور دوسرا وہ شخص، ایک تو وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، اس کو تو بخشش نہیں ملتی، دوسرا وہ شخص، دو اشخاص کہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جن کی آپس میں نفرت، کدورت اور دشمنی چل رہی ہے۔ الا کانت رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، ان دونوں کے درمیان نفرت کدورت چل رہی ہے، ان کے بارے میں معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اترکوا ہذین حتی یفیئا، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح زائل کر دیتا ہے، اس طرح یہ کھا جاتا ہے، یہ جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے گھاس کو وہ آگ جلا دیتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لا تقاطعوا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لا تحسسوا لا تجسسوا، نہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہو اور نہ ہی ایک دوسرے کی جاسوسی کرو۔ اور فرمایا کہ لا تناجشوا، ایک دوسرے کے سودے کو بیچنے یا بکوانے کے لیے جھوٹی بولی نہ دو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی پلاٹ یا مکان بیچنا ہے تو وہ اگر 10 لاکھ کا ہے تو وہ ایسے ڈمی گاہک لے کر آتا ہے کہ دیکھیں یہ مجھے 12 لاکھ دے رہا ہے،
یہ مجھے 15 لاکھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، تو وہ آ کر لوگ بولی بھی لگاتے ہیں، تو حالانکہ وہ حقیقت میں وہ کہا کہ نہیں ہوتے، وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بولی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹی بولی نہ دو، اور اسی طرح فرمایا کہ لا تبع علی بیع بعضکم، تم میں سے کوئی کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرے، کسی کی جو آپس میں بارگیننگ چل رہی ہے، آپس میں وہ کاروباری تجارتی کو ڈیل ہو رہی ہے ان کی، تو تم جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے سودے کے اوپر، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہو گیا ہے، تو تم جو ہے 200 400 500 1000 2000 روپے بڑھا کے جو ہے اس کو سودا خراب نہ کرو۔ تو اس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس طرح کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اخلاقی طور اور معاشرے کے اندر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشیطان ایأسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان جو ہے وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت کروائے نمازیوں سے عرب میں۔ تو اب اللہ سوائے اس چیز کے کہ وہ جو ہے وہ تحریش پیدا کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں تحریش پیدا کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جناب یہ تحریش کیا ہے؟ تو آپ نے پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ الفساد، فساد کرائے گا، لڑائی جھگڑا کروائے گا، دنگا قتال کروائے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ لوگوں میں دلوں میں پھوٹ پیدا کرے گا، نفرتیں پیدا کرے گا، کدورتیں پیدا کرے گا، اور تیسرے نمبر پر قطع تعلق ہی کرے گا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ایک دوسرے سے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو بلانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ لا یظلمہ، نہ اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اسے ظلم نہیں دیتا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا التقویٰ ہا ہونا ویشیر علی صدرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اب ان دونوں کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کے قطع تعلق نہ رہیں، ایک دوسرے میں نفرت نہ پال لیں، اور ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ملیں، اور جو شخص جو ہے وہ سلام میں پہل کرے گا وہ برتری پہ ہوگا، اور دوسرے جو ہے اس کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے، اور اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو جس نے اسے 3 دفعہ آ کر جو ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیا تو وہ اس کے گناہ سے جو ہے وہ بری الذمہ ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 1 سال تک جو ہے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہا، وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا قتل جو ہے، جب بھی کوئی انسان قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل کا جو ایک گناہ ہے نا، ایک تو قاتل کو ملے گا ہی ملے گا، ایک حصہ جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جاتا ہے، کیونکہ قتل کا جو گناہ ہے اس نے ایجاد کیا تھا، تو یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن فسوق، ان مومن کو گالی دینا، اور ہمارے نوجوانوں کی جو ہے نا اکثر عادت ہے، یہ فیشن بن گیا
کہ وہ ایک دوسرے کو مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار مروت اور پیار محبت کا اظہار ماں بہن کی گالی دے کر کرتے ہیں۔ ایسی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے کہ یہ ان کا پیار اور محبت ہے، بے تکلفی میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ گالی دینا، لعنت کرنا اور کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کافر وغیرہ کہنا مسلمان کو، یا اس کو گالی دینا یا اس کو لعنتی کہنا، اگر تو وہ شخص اس کا مستحق ہے تو وہ اس پر بات جائے گی، اور یہ بات کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، یا فلاں شخص منافق ہے، یا فلاں شخص جو ہے وہ لعنتی ہے، فلاں شخص کے لیے لعنت ہے وغیرہ نام لے کر۔ تو بہرحال شریعت نے جس کی وضاحت کر دی۔ باقی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو اس طرح کے القابات دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ جو ہے نا اس کی طرف اپنی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ یعنی کسی کو کوئی شخص لعنتی کہہ رہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ لعنت اس کی اپنی، وہ خود لعنتی ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وگرنہ وہ خود کافر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یعنی یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور ہمارے ہاں اسی طرح ایک بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بڑے بغیرت ہو۔ بغیرت کا دوسرا معنی جو ہے، دوسرا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دیوس ہے۔ دیوس یا بغیرت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر فحاشی کو دیکھے، ماں بہن کے ساتھ جو ہے گندا کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے اوپر وہ راضی رہے، اس کو بغیرت کہتے ہیں یا اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی سنگین بات ہے کہ جو ایک دوسرے کو یہ مذاق میں ہمارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے جو درس دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ، بندہ زبان سے ایک بات کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کے نامہ اعمال میں ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ اور بندے کو گمان نہیں ہوتا وہ اتنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے دوسرے اعضاء، ہاتھ پاؤں، دوسرے اعضاء اسے جہنم کی گہرائی تک وہاں تک نہیں پہنچا پاتے جتنا اس کا زبان کی بول کی وجہ سے وہ جا پڑتا ہے۔ تو اس قدر جو ہے، اس لیے جو ہے جب بھی بولیں، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، جب وہ بات کرے تو اچھی بھلی بات کرے، اچھا جملہ بولے، او لیصمت، یا پھر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بندے سے بندے کا رب ہم کلام ہوگا، لیس بینہ و بین ربہ، اس کے رب کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ کوئی ٹرانسلیٹر ہو، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے جو ہے وہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو آپ سے فرمایا کہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اس سے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے جہنم دہک رہی ہوگی۔ یہ منظر اور یہ سین ہوگا، اور بندہ تنہا ہے، بے یار و مددگار ہے وہاں پر۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے ہو۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق چلتے ہوئے اگر ایک کھجور بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے یا کھجور جتنا عمل کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب کے اعتبار سے پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے۔ فإن لم تجد، اگر تم کھجور بھی نہیں پاتے تو قول معروف، تو بات کیا کرنی ہے؟ بات جو ہے وہ نیکی پر مبنی کرنی ہے، بری بات زبان سے نہیں نکالنی۔ بعض اوقات بندے کے پاس سائل آتا ہے تو وہ ایک دو دفعہ تین دفعہ سوال کرتا ہے، تو بندہ اختیائی میں آ کے جو ہے اسے الٹا سیدھا بولنا شروع کر دے، تو نہیں، بات اچھی کرنی ہے، بھلی قول معروف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اعمال ہم سے کروائے
جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت لے کر دینے کے سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اوپر خواتین